جس بندے کے لیے مسکرانا مشکل ہو جائے نا، اس کے لیے خود اپنی لائف کو گزارنا، اچھی تربیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ سبلنگز ہیں، چاہے اپنی اولاد کی تربیت ہے۔ یاد رکھیں، تربیت مسکرانے سے زیادہ اور سمجھانے سے کم ہوتی ہے۔ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں پیشنس کو میں لے آؤں تو میں مسکراتا کتنا ہوں، میں خوش کتنا رہتا ہوں۔ دوسری چیز، آپ کتنی جلدی برا مان جاتے ہیں، آپ کتنے سینسٹیو ہیں۔ یعنی کچھ لوگ آتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جاب کرنے آئے ہیں یا آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ انہوں نے کچھ تعلق مینٹین کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں میں بڑا سینسٹیو ہوں، وہ اپنی تعریف میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بینگ اوور سینسٹیو از ناٹ اے گڈ سائن آف سائیکولوجیکل ہیلتھ۔ سینسٹیو ہونا، یس، اچھی کچھ چیزوں کو آبزرو کرنا ہے، اٹس گڈ، لیکن اوور سینسٹیو ہونا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ برا مان جانا، مائنڈ کرنا، یعنی جو مسلمان ہے نا وہ موڈی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برا منا رہا ہو، نہیں، مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کو یک طرفہ حسن اخلاق کی ٹریفک چلا دینی چاہیے، اس کو یک طرفہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کوئی برا بلا کہے مسکرا دے کہ اللہ، میں تو اپنے آپ کو، یعنی جو شخص اپنے آپ کو جانتا ہے نا وہ کبھی بھی چھوٹی موٹی چیزوں کا برا نہیں مانتا۔ جیسے ہمارے جو پرانے لوگ گزرے سلف صالحین میں سے، وہ ان کو کسی ایک بتایا کہ فلاں فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ مسکرا دیے اور کہتے ہیں کہ اس کو کہنے دو کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں، بیکاز they knew him themselves، they knew کہ ہم کیسے ہیں، اور کوئی بھی بارے میں برا بھلا کرے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ لیکن جو شخص اپنے بارے میں انسیکیور ہے، اس کو برا لگے گا کہ وہ کیوں میرے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، کیونکہ اس کو اپنے آپ کا ہی نہیں پتا، اپنے ساتھ کبھی اس نے سیلف ٹائم ہی نہیں گزارا، ایک سولیٹیوڈ کا ٹائم ہی نہیں گزارا، اس نے کبھی تنہائیوں میں وقت ہی نہیں گزارا، اس کو اس پہ ذہن پہ سولیٹیوڈ کا بورڈم کا ایک بھوت سوار ہے، اور وہ ہر ٹائم اس چیز پہ لگا ہوتا ہے۔ سو آپ کتنے جلدی برا مان جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز، کیا آپ کرٹیسزم کو، تنقید کو کے نتیجے میں ٹوٹ جاتے ہیں؟ آلویز، آفن، سم ٹائمز یا ریئرلی۔ دیکھیں، ایک ہے جسٹیفائڈ کرٹیسزم، ایک ہے انجسٹیفائڈ کرٹیسزم۔ ایک ہے کہ بندہ میرے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اس کا مجھے بتائے، تو اس میں تو یعنی آئی شوڈ بی ہیپی۔ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اینڈ آئی شوڈ بی تھینکنگ دس پرسن کہ آپ نے میرے اندر خامیوں کو ہائی لائٹ کیا تاکہ میں بہتر انسان بن سکوں۔ تو اگر مجھ پہ جسٹیفائڈ کرٹیسزم کیا جائے، کیا میں ٹوٹ جاتا ہوں؟ کیا مجھے برا لگتا ہے؟ کیا میں سن نہیں سکتا اس کو؟ اگر تو میں نہیں سن سکتا تو بڑا مسئلہ ہے میرے اندر، میری سائیکولوجیکل ہیلتھ اچھی نہیں ہے۔ کیا آپ تعریف کے بھوکے ہیں؟ کیا آپ کو اکثر ہی فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو میری تعریف کرنی چاہیے؟ لوگوں، یہ میں نے کام کیا تھا تو ہاں کیسا کیا، بار بار پوچھوں میں یہ کیسا رہا، میں نے جو لیکچر دیا تھا وہ کیسا لیکچر دیا؟ نہیں، اٹ از اے سائن آف بیڈ سائیکولوجیکل ہیلتھ۔ دیکھیں، جسٹیفائڈ پریز ایک انسان کی ہوتی ہے، جو کہ کون انسان ہے جو اپنی تعریف پسند نہیں کرتا؟ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن ہم انسان بھوکا ہو جائے تعریف کے پیچھے، اور آلویز وانٹنگ پیپل ٹو پریز ہم، ناٹ اے گڈ سائن۔ اور اگر لوگ تعریف نہ کریں، اس پہ ناراض ہونا، اس کو مائنڈ کرنا شروع، میں نے ایسا اتنا بڑا کام کیا، لوگ میری تعریف نہیں کر رہے، دس ول میک یو گو ان ٹو فرسٹریشن اینڈ اینزائٹی اینڈ ڈپریشن اینڈ اینگر ایشوز ڈیولپ کر دے گا۔ سو وائی ڈو آئی فیل ڈسٹربڈ، اینگری اینڈ فیوریس؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی میری بات نہ مانے، کوئی میری بات نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہا جتنی میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ یہ اکثر آتا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو ایک ہائر سٹیٹس پہ رکھنے کی وجہ سے، کہ میں ایسا ہوں اور میں جب کچھ کر رہا ہوں، جو میں ہے نا، جو آنا ہے، یہ اینا کونڈا کیا نقصان پہنچائے گا؟ جو آنا کونڈا نقصان پہنچاتا ہے، جو میری آنا ہے، میری بات کس سے نہیں مانی، مجھے رسپیکٹ کیوں نہیں دی، میری بات کا انکار، میں نے کہا تھا ایسے کرو ایسے کرو، پھر میں اللہ اکبر۔ اس کا سب سے بڑا جو کیور ہے نا، وہ ہیوملٹی ہے، ہمبلنس ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ کہتے ہیں حالانکہ آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن مجھے فخر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بدو شخص آیا، آپ نے اسکارف سے پہنا ہوا ہے اور زور سے کھینچتا ہے کہ محمد یہ مجھے دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے چونکہ میں نہیں تھی، آپ ہمبل ہیوملٹی والے انسان تھے، آپ اس کو مڑ کے مسکرا کے دیکھ رہے تھے. صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زور سے کھینچا کہ رگ برن ہو گیا. یہ امام الانبیاء ہیں لیکن چونکہ میں نہیں تھی کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا. ہم کون ہیں؟ وی آر نتھنگ ایٹ آل. آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، یعنی آنر اور ڈگنیٹی میں کتنے اعلیٰ مقام پہ کہ باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، باپ یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، خود بھی نبی، اور کنویں میں پھینک دیا گیا اور کوڑے کے داموں پرچیز کیا گیا انہیں ایز اے غلام، اور غلام ٹریٹ کیا گیا ساری زندگی، اور مالکن نے حملہ کیا اور جیل میں ڈال دیا گیا. اور جس انسان نے کہا تھا کہ مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، وہ انسان بھول گیا. لیکن کیا غصے میں آئے؟ بیکاز اللہ کے پلان کو ٹرسٹ کرنا اور میں کو مارنا. ہو آر وی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ساری زندگی یعنی انہوں نے سپورٹ کیا، اور ایک بڑا میوچل محبت کا رشتہ تھا، یعنی سپورٹ کا رشتہ تھا، کہنے کا مقصد یہ ہے، اور ایک طرح سے بیک بون تھے وہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین پریزنٹ کیا اور بار بار کیا. although وہ کہتے تھے کہ تم حق پہ ہو، میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو، لیکن میری قوم کے لوگ کیا کہیں گے، میں سردار ہوں اس کا. نہیں قبول کیا دین، ڈسپائٹ آف ہز ڈیپ ڈیزائر کہ وہ قبول کر لیں، لیکن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، یہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے. تو ہم کبھی کچھ باتیں اگر لوگوں سے کرتے ہیں اور وہ اگر نہیں مانتے، ان کے دل میں بات نہیں اترتی، تو why should we get furious and angry؟ یہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، میرا کام تھا. کبھی کبھی نا ہم نعوذ باللہ رب کے جو کام ہے نا وہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرے کام تھا، اور جو اپنی ذمہ داری ہے ان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو میں نے کیوں کرنا تھا. آپ کا کام ہے کام کرنا، بات کہنا، لوگوں کو سمجھانا، دل پھیرنا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام بس یا اللہ میرے لیے معذرت کا باعث بن جائے گا یہ چیز، میں نے بتا دیا. سو ڈونٹ گیٹ فرسٹریٹڈ. سو بات یہ ہوتی ہے کہ وی نیڈ ٹو چینج آور سیلوز اے لاٹ. اگر ہم دیکھیں نا تو ہم ہر چیز میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ میں، اپنی انا کے لحاظ سے، اپنے اینگر ایشوز کے لحاظ سے، جلدی ہمیں پڑی ہوتی ہے، ہر چیز میں ہم فیل ہو رہے ہیں. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از چینج. وی ہیو ٹو چینج آور سیلوز. فار ایگزامپل، ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں جو ہم سوچتے رہے نا آج تک اپنے بارے میں، اس سے ڈفرینٹ ہونا ہوگا. جیسے فار ایگزامپل ہم کوئی نیا جوتا لیتے ہیں نا، اور ایک پرانے جوتے کی ہمیں عادت ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جوتا پرانا ہو جاتا ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. تو نیا جوتا لیتے ہوئے نا، لینے کے بعد بھی کچھ دن لگتے ہیں پاؤں کو اس میں سیٹل ہوتے ہوئے. سو چینج میں شروع میں کچھ مشکلات فیس ہوتی ہیں، پھر وہ جوتا سیٹل ہو جاتا ہے. کیونکہ میں جب جم جاتے ہیں ہم، پہلا دن سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ مسلس چیخ اور چلا رہے ہوتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ مسل اسٹیف ہو جاتے ہیں. بٹ ونس یو گو ٹو دا جم اینڈ آپ کو عادت ہو جائے، دین یو فیل کمفرٹیبل اینڈ دا اینڈ از گارجیس. ہم بزنس کو دیکھ لیں، فار بزنس پیشن سے زیادہ پیشنس چاہیے ہوتا ہے. پیشنس تو شروع کے دنوں میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ پیشنس چاہیے ہوتا ہے. سو پیشنس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس چینج از ویری امپورٹنٹ. جیسے آپ جوتا دیکھ لیں، جوتے کا جو سول ہوتا ہے SOLE، جو اس کا پیچھے سب سے جو مین پارٹ ہوتا ہے سول، شو سول از دا سول آف دا شو، یعنی شو سول SOLE از دا سول آف دا شو. سول کی وہ روح ہے، SOUL روح. سو آر سول از دا سول آف آر سیلف. ہماری جو امپورٹنٹ چیز ہے نا سب سے، وہ ہماری سول ہے. ہم نے اپنے آپ کو آج تک جانا ہی نہیں، اور ہم نے کبھی چینج کو اڈاپٹ ہی نہیں کرنا چاہا. سو کس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ لوگوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، یا اپنا تھنکنگ سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت. وی نیڈ ٹو ورک آن آور سیلفس. ہم ہر کسی کو چینج نہیں کر سکتے. ہاں، خیر کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ ہمارا فرض ہے، اس کے بغیر ہم پاس ہی نہیں ہیں. لیکن ایموشنل انٹیلیجنس ہمارے ہاں اللہ معاف کرے IQ کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے EQ کی نسبت، ایموشنل کوشنٹ کی نسبت انٹیلیجنس کو زیادہ. حالانکہ ایموشنل کوشنٹ از مچ مور امپورٹنٹ دین IQ. اور یاد رکھیں، دس لائف از ناٹ مینٹ ٹو بی ہیپی ڈوری.
This life is not meant to serve you. We have unlimited problems in our life. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا. تم لوگ مشکلات سے گزرو گے. لائف میں پرابلم نہ آنے کا وعدہ نہیں ہے بلکہ پرابلمز آنے کا وعدہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے. Definitely you will be tested. There are no exceptions at all. کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس وثمرات وبشر الصابرین. ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ مت سوچنا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. خوف سے، فیئر سے، انزائٹی سے، بھوک سے، مال کے کم ہونے سے، وفات سے، رزق کے کم ہونے سے، وثمرات رزق روزی کم ہونے سے، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. جو صبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صبر اور برداشت نا یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہم کر رہے ہوتے ہیں برداشت اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں. برداشت انسانی پیمانہ ہے اور صبر آسمانی پیمانہ ہے. جب وہ بال میرے کورٹ میں ہے اور میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں تو یہ میں برداشت کر رہا ہوں، اور جب میں نے بال اللہ کے کورٹ میں ڈال دی، یا اللہ اب تو جانے، تیرا کام جانے، یہ صبر ہے. یعنی اگر ابھی بھی شکایات یا افسوس یا دکھ اور اس شخص کے بارے میں یا اس حادثے کے بارے میں میرے دل میں وہ چیزیں موجود ہیں تو میں برداشت کر رہا ہوں، ابھی تک میں نے صبر نہیں کیا. اپنے کورٹ میں معاملہ لے کے آنا برداشت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں معاملہ ڈال دینا یہ صبر ہے. سپریم کورٹ میں بات پہنچا دی جائے تو یہ صبر ہے کہ بس سپریم بات پہنچا دی، اب اللہ جانے سے کام جانے، میں صبر کرتا ہوں. تو اس میں کمپلینز نہیں ہوتی، اس میں وہ نیگیٹو وائبز نہیں ہوتی، اس میں ہوتا ہے کہ بس میں نے یا اللہ آپ کے حوالے یہ معاملہ کر دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو صبر کا نہیں، وہ برداشت کا پیمانہ تھا. میرا برداشت ابھی آؤٹ آف کنٹرول. وہ برداشت بیسیکلی وہ صبر نہیں ہے، وہ برداشت تھا واقعی میں. کیونکہ صبر کا پیمانہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا. وہ جب آپ نے اللہ کے کورٹ میں بال کو ڈال دیا تو پھر اب اللہ جانے، ناؤ یو آر سیٹسفائڈ، ناؤ یو آر پیسفل. مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہماری اگر فار ایگزامپل کسی شخص نے ہم پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی ظالم نے مظلوم پہ ظلم کیا ہو نا، تو جو مظلوم ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ ظالم فار ایگزامپل اگر ساس نے بہو پہ کچھ کہا ہے، کچھ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہو برداشت کرتے کرتے جو دل میں غیبت ڈیولپ ہو رہی ہے اور حسد ڈیولپ ہو رہا ہے، تو کبھی کسی کو بات دی، کبھی کسی کو بات کی، اور اپنے اجر کو کم کرتے گئی، اور کبھی کبھی مظلوم ظالم سے آگے بڑھ جاتا ہے ریاکشن میں اور غیبت اور چغلی اور برا بھلا کہنے میں. حالانکہ ظالم نے تو ظلم کیا تھا اور پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے تھا، اور جو بیسک چیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے تھی. یعنی صبر تو احسان کا درجہ ہے. ہاں، لا ضرر ولا ضرار اسلام کا یہ اصول ہے کہ نہ تکلیف دو نہ تکلیف سہو. تو وہ بات کی جا سکتی ہے اس کو، یعنی کسی نے آپ کی آ کے چوری کر لی تو اس کو یہ نہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں، کورٹ میں جایا جا سکتا ہے. لیکن احسان کا معاملہ یہ ہے، سکون اور چین اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اسی میں ہے کہ انسان اس کو اللہ کے یا اللہ تیرے بال میں نے، تیرے کورٹ میں میں نے بال کو ڈال دیا ہے، تیری کورٹ میں نے اپنا مقدمہ درج کر دیا، اب تو سنبھال لے، تیرا کام جانے. تو کبھی کبھی ظالم سے زیادہ جو مظلوم ہے نا وہ ظالم بن جاتا ہے، اور حسد اور بغض کے ذریعے وہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور باتیں کرتا جاتا ہے، لائف لانگ مشنگ میں آ جاتا ہے کہ وہ ظالم بن جاتا ہے، اور ظالم جو ہے نا مظلوم بن جاتا ہے. تو یہ صبر بڑی کمال کی چیز ہے، بڑے پائے کی چیز ہے.